क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में एक ऐसा गांव है जिसका नाम ही लिल्ला है? जी हाँ, लिल्ला। जी हाँ, अल्लाह के नाम पर। और इस गांव में एक ऐसा बुजुर्ग पैदा हुआ। लेकिन रुक जाइए, ये कोई आम कहानी नहीं है। मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछता हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई ऐसा इंसान जामे ज़ाहरो बातन कैसे बन सकता है? आज मैं आपको बताऊंगा कि जेलम के इस छोटे से गांव से निकलने वाले इस शख्स ने क्या कमाल कर दिया। आज तक लोग इनकी कब्र पर जाकर दुआ मांगते हैं। लेकिन सबसे हैरान कुन बात यह है, जब आपको पता चलेगा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में एक ऐसा काम किया जो आज भी जारी है, तो आप यकीन नहीं करेंगे। अगर आपको ऐसी सच्ची और दिल को छू जाने वाली कहानियां पसंद हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज की कहानी आपको आखिर तक सुननी पड़ेगी। क्योंकि जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ वो सिर्फ तारीख नहीं, बल्कि एक जिंदा हकीकत है जो आज भी हमारे सामने मौजूद है। 1819 का साल, बरतानवी राज का दौर, जब मुसलमान अपनी रूहानी शनाख्त खोने के खतरे में थे। ऐसे में जहलम के एक छोटे से गांव से एक बच्चा पैदा हुआ। लेकिन ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं था। इसके गांव का नाम था लिल्ला। और ये बच्चा भी गोया अल्लाह के लिए पैदा हुआ था। आपको जानकर हैरत होगी कि आज से 200 साल पहले जो काम ये बुजुर्ग करते थे, वही काम आज के दौर के बड़े बड़े इस्लामी स्कॉलर्स करने की ख्वाहिश रखते हैं। अगर आपने ये कहानी सुन ली, तो आपको यकीन आ जाएगा कि कुछ लोग वाकई ही में अल्लाह के खास होते हैं। आइए आपको आज से 200 साल पीछे ले चलते हैं। इस वक्त बरतानवी राज ने बरे सगीर पाकिस्तान और हिंद में अपना कंट्रोल मजबूत कर लिया था। मुसलमानों की ये हालत थी कि इसके पास ना तो सियासी ताकत थी और ना ही मुआशी। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा था कि मुसलमान नौजवान अपनी दीनी तालीम से दूर होते गए। इस दौर में जो चीज मुसलमानों को जिंदा रखे हुए थी, वो सूफी बुजुर्गों की तालीमात थी। ये बुजुर्ग मुख्तलिफ इलाकों में जाकर लोगों को दीन की तरफ बुलाते थे। उन्हीं में से एक नाम था हजरत ख्वाजा गुलाम नबी लिल्लाही। लेकिन सवाल ये है कि इनमें और दूसरे बुजुर्गों में क्या खास बात थी? आखिर क्यों आज भी इनका नाम जिंदा है? गांव लिल्ला की खसूसियत और इब्तदाई जिंदगी। दोस्तों, मैंने पहली बार सुना कि पाकिस्तान में लिल्ला नाम का एक गांव है, तो मैं खुद हैरान रह गया। ये जिला झेलम में वाक़या है। इसका मुकम्मल नाम है लिल्ला शरीफ। 1819 में जब ये बच्चा पैदा हुआ, तो गांव वालों ने कहा कि गोया लिल्ला गांव में वाकई ही अल्लाह का बंदा पैदा हुआ। वालदैन ने नाम रखा गुलाम नबी और गांव की निस्बत से लक़ब बना लिल्लाही। ये बच्चा बिल्कुल आम घराने में पैदा हुआ, लेकिन वालदैन दोनों दीनदार थे। वालिद साहब खुद भी थोड़े बहुत दीनी इल्म रखते थे और गांव में लोगों को नमाज रोजा सिखाते थे। आपके बचपन में ज़ाहिर होने वाली खसूसियात। अब ये बात दिलचस्प है कि बचपन ही से गुलाम नबी में कुछ खास अलामतें ज़ाहिर होने लगी। वो दूसरे बच्चों के साथ खेलते भी थे, लेकिन अक्सर अकेले में बैठकर कुछ सोचते रहते। जब दूसरे बच्चे खेल कूद में मसरूफ होते, तो वो मस्जिद में जाकर बैठ जाते। अभी नमाज का वक्त भी नहीं होता, लेकिन वो वहां बैठकर कुरान की आवाजें सुनते रहते। वालिदैन परेशान होते कि कहीं ये बच्चा बीमार तो नहीं, लेकिन वो बिल्कुल तंदुरुस्त थे। आपका वालिद से ही इब्तदाई तालीम का हसूल। जब गुलाम नबी 6 साल के हुए, तो वालिद साहब ने उन्हें पढ़ाना शुरू किया। पहले कुरान शरीफ की तालीम दी। हैरत की बात यह थी कि जो सबक एक बार सिखाया जाता, वो फौरी तौर पर याद हो जाता। वालिद साहब कहते थे कि मैंने अपनी जिंदगी में इतना ज़हीन बच्चा नहीं देखा। सिर्फ याद ही नहीं करता, बल्कि सवाल भी ऐसे पूछता है कि जो बड़ों को सोचने पर मजबूर कर दे। आपका मुकामी उलमा से इस्तिफादे का दौर। जब वालिद साहब का इल्म खत्म होने लगा, तो उन्होंने फैसला किया कि बेटे को इलाके के दूसरे उलमा के पास भेजा जाए। इस जमाने में हर गांव में कोई ना कोई आलम होता था जो बच्चों को पढ़ाता था। गुलाम नबी मुख्तलिफ उस्ताजा के पास गए। हर उस्ताद की ये शहादत थी कि ये बच्चा गैर मामूली जहानत रखता है। वो सिर्फ किताबी इल्म ही नहीं, बल्कि अमली जिंदगी के बारे में भी सवाल पूछते थे। आपका नक्शबंदी सिलसिला से ताल्लुक का आगाज।
جوانی میں پہنچ کر غلام نبی کو احساس ہوا کہ صرف کتابی علم کافی نہیں، دل میں کچھ اور تڑپ ہے، کچھ اور تلاش ہے۔ اسی دوران ان کی ملاقات نقش بندی سلسلے کے ایک بزرگ سے ہوئی۔ یہ بزرگ حضرت خواجہ غلام محی الدین قصوری تھے۔ جب انہوں نے غلام نبی سے بات کی تو فوری طور پر سمجھ گئے کہ یہ نوجوان کوئی عام آدمی نہیں۔ انہوں نے غلام نبی کو اپنا مرید بنا لیا اور روحانی تربیت شروع کر دی۔ آپ کا ظاہری اور باطنی علوم میں مہارت۔ اب یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ غلام نبی نے دو قسم کے علوم حاصل کیے۔ ایک تو ظاہری علوم جس میں فقہ، حدیث، تفسیر، نحو وغیرہ شامل تھے۔ دوسری طرف باطنی علوم یعنی تصوف اور طریقت کا علم۔ زیادہ تر لوگ تو ظاہری علوم میں ماہر ہوتے یا پھر باطنی میں، لیکن غلام نبی نے دونوں میں کمال حاصل کیا، اس لیے انہیں جامعہ ظاہر و باطن کا لقب دیا گیا۔ آپ کا گاؤں واپس آنا اور لوگوں کی تربیت۔ جب علم مکمل ہوا تو غلام نبی واپس اپنے گاؤں للہ شریف آ گئے۔ اب سوال یہ تھا کہ اس علم کا کیا کریں۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو کچھ سیکھا ہے وہ لوگوں کو سکھائیں گے۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنے گھر کے پاس ایک چھوٹی جگہ مخصوص کی جہاں لوگ آ کر بیٹھ سکتے تھے۔ پہلے چند دن صرف گاؤں کے چند لوگ آئے، پھر آہستہ آہستہ تعداد بڑھنے لگی۔ آپ کے آستانہ عالیہ للہ شریف کا قیام جب دیکھا کہ لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے تو غلام نبی نے ایک باقاعدہ آستانہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ صرف عبادت کی جگہ ہی نہیں تھی بلکہ یہاں تعلیم بھی دی جاتی اور لوگوں کے سماجی مسائل کا حل بھی کیا جاتا۔ آستانے کا نام رکھا گیا آستانہ عالیہ للہ شریف۔ یہ نام ہی بتاتا ہے کہ یہ جگہ اللہ کے نام سے وقف کی گئی۔ آپ کے پاس مختلف علاقوں سے لوگوں کا آنا۔ جب غلام نبی کی علمی اور روحانی صلاحیت کی شہرت پھیلی تو صرف قریبی گاؤں کے لوگ ہی نہیں بلکہ دور دراز کے لوگ بھی آنے لگے۔ کوئی دینی مسائل پوچھنے آتا تو کوئی روحانی تربیت لینے۔ سب سے پہلی دلچسپ بات یہ تھی کہ وہ ہر آنے والے کے ساتھ اس کی عقل اور سمجھ کے مطابق بات کرتے۔ کسان کے ساتھ آسان زبان میں، عالم کے ساتھ علمی انداز میں اور عام آدمی کے ساتھ سادہ الفاظ میں۔ آپ کے تعلیمی نظام کا قیام۔ غلام نبی نے آستانہ میں ایک منظم تعلیمی نظام قائم کیا۔ مختلف عمر کے بچوں کے لیے مختلف کلاسز تھیں۔ ابتدائی قرآن کی تعلیم سے لے کر اعلیٰ دینی علوم تک سب کچھ پڑھایا جاتا۔ جو بات انہیں دوسرے استاذہ سے الگ بناتی تھی وہ یہ تھی کہ وہ صرف کتابی باتیں ہی نہیں سکھاتے، وہ عملی زندگی میں دین کو کیسے اپنانا ہے یہ بھی سکھایا کرتے۔ آپ کا سماجی مسائل کا حل۔ اس زمانے میں لوگوں کے پاس کئی قسم کے مسائل تھے، کہیں زمین کا جھگڑا، کہیں کاروبار میں نقصان، کہیں گھریلو مسائل۔ غلام نبی نے ایک اصول بنایا کہ جو بھی آستانے میں آئے گا اس کی مشکل حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ صرف دعا ہی نہیں کرتے بلکہ عملی تجاویز بھی دیتے تھے۔ اگر کسی کا کاروبار خراب ہے تو اسے بہتر طریقہ کار بتاتے۔ اگر کسی گھر میں لڑائی ہے تو دونوں فریقین کو مل کر مسئلہ حل کرنے پر ترجیح دیتے۔ آپ کی خلافت اور مریدوں کی تربیت۔ نقش بندی سلسلے میں جب کوئی شخص مکمل تربیت حاصل کر لیتا تو اسے خلافت دی جاتی۔ غلام نبی کو بھی ان کے پیروں نے خلافت عطا کی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب وہ خود بھی مرید بنا سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنی مریدوں کی تربیت کا ایک خاص طریقہ اپنایا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو اور پھر اس کے بعد دوسروں کو سدھارنے کی بات کرو۔ آپ کا علاقائی امن و امان میں کردار۔ برطانوی راج کے دور میں مقامی حکام اور لوگوں کے درمیان اکثر تنازعات ہوتے رہتے۔ غلام نبی کو لوگ اتنا احترام دیتے تھے کہ جب بھی کوئی جھگڑا ہوتا تو دونوں فریقین ان کے پاس فیصلے کے لیے آتے۔ وہ ہمیشہ انصاف کی بات کرتے اور کبھی کسی کی طرفداری نہیں کرتے۔ اس وجہ سے انگریز افسران بھی ان کا احترام کرتے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ بزرگ فسادی نہیں بلکہ امن پھیلانے والا ہے۔ روحانی کرامات کی بجائے عملی خدمات۔ یہاں میں آپ کو ایک اہم بات کہنا چاہوں گا۔ عام طور پر صوفی بزرگوں کے بارے میں مختلف قسم کی کرامات بیان کی جاتی ہیں،
لیکن غلام نبی کی اصل خصوصیت یہ تھی کہ وہ عملی زندگی میں لوگوں کی مدد کرتے۔ اگر کسی کے پاس کھانے کو نہیں تھا تو انتظار کریں گے کہ آسمان سے کھانا آئے یا پھر محنت کر کے کمائے۔ غلام نبی ایسے لوگوں کو کام دلوانے میں مدد کرتے۔ آپ کا مختلف فرقوں کے ساتھ رویہ۔ اس دور میں مسلمانوں میں مختلف فرقوں کے درمیان کشیدگی تھی۔ غلام نبی کا یہ رویہ تھا کہ وہ بنیادی اسلامی تعلیمات پر زور دیتے اور چھوٹے چھوٹے اختلاف میں نہیں پڑتے۔ ان کے آستانے میں مختلف فکری رجحان رکھنے والے لوگ آتے اور سب کو برابر احترام ملتا، بشرط یہ کہ وہ بنیادی اسلامی اقتدار کا احترام کرتے ہوں۔ آپ کے شاگردوں کی تیاری اور آگے کا سلسلہ۔ غلام نبی کے پاس جو طلبہ پڑھنے آتے تھے، ان میں سے کئی بعد میں خود علماء اور مشائخ بنے۔ انہوں نے اپنے شاگردوں کو یہ سکھایا کہ علم اپنے پاس رکھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کو آگے پھیلانا چاہیے۔ اسی طرح جو علمی اور روحانی سلسلہ انہوں نے شروع کیا وہ ان کی وفات کے بعد بھی جاری ہے۔ ان کے شاگرد مختلف علاقوں میں گئے اور وہاں بھی ایسے ہی مراکز قائم کیے۔ آپ کی زندگی کے آخری دن اور وصال۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی گئی غلام نبی کی طبیعت کمزور ہونے لگی، لیکن آخری وقت تک وہ اپنا کام جاری رکھتے۔ لوگ آتے، ان کی بات سنتے اور مشورے دیتے۔ جب انہیں احساس ہوا کہ وقت آ گیا تو انہوں نے اپنے قریبی شاگردوں کو بلایا اور آخری ہدایت جاری کی۔ کہا گیا کہ میرے بعد بھی آستانے کا کام جاری رکھنا اور لوگوں کی خدمت کرتے رہنا۔ آج کے دور میں ان کا یادگار سبق۔ آج بھی للہ شریف میں ان کا مزار موجود ہے۔ دور دراز سے لوگ یہاں آتے ہیں اور فاتحہ پڑھتے ہیں۔ خاص طور پر جب کوئی مشکل میں ہوتا ہے تو یہاں آ کر دعا مانگتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج بھی وہ تعلیمی کام جاری ہے جو انہوں نے شروع کیا تھا، اور مقامی لوگوں نے اس روایت کو زندہ رکھا۔ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ حضرت خواجہ غلام نبی للہ کی اصل کامیابی یہ نہیں تھی کہ وہ کتنا علم رکھتے تھے۔ ان کی اصل کامیابی یہ تھی کہ انہوں نے اپنا علم لوگوں کے کام آنے میں استعمال کیا۔ آج کے دور میں جب ہر طرف تعلیم یافتہ لوگ موجود ہیں لیکن حقیقی رہنمائی کی کمی ہے، تو ان جیسے بزرگوں کی مثال ہمیں بتاتی ہے کہ علم کا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے۔ ان کا گاؤں للہ کہلاتا تھا اور واقعی یہ بزرگ اللہ کے لیے ہی زندگی گزار گئے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی ان کا نام زندہ ہے اور لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو کیا سب سے زیادہ متاثر کیا۔ کیا یہ بات ان کے گاؤں کا نام للہ تھا یا پھر یہ کہ وہ جامعہ زہر و پاتن تھے؟ اور سب سے اہم سوال کہ کیا آپ نے کبھی للہ شریف کا دورہ کیا؟ اور اگر ہاں تو اپنا تجربہ شیئر کریں، اور اگر نہیں تو کیا آپ جانے کو دل چاہتا ہے؟ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں، کیونکہ اگلی بار میں آپ کو ایک ایسے بزرگ کے بارے میں بتاؤں گا جن کی کہانی آپ کو حیران کر دے۔ آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے آخر تک صبر کیا اور یہ کہانی سنی۔ اللہ آپ سب کو بہت خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔